بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اور اپنی برکات میں رکھے، آمین۔ زین العابدین کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بقرے کی سری لے کر سفر کے مہینے میں اس طرح سے صدقہ کر دو۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی فوری طور پر رزق کی تنگی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر قسم کی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر چاہے کسی نے آپ کی ترقی پر بندش کروا رکھی ہو، رشتے کی بندش، کاروبار کی بندش یا رزق اور دولت کے حوالے سے کتنی بندش کروائی ہو، اسی طرح آپ پر ہر بلا اور مصیبت بھی دور ہو جائے گی، جس کے بعد آپ کو اتنا رزق اور دولت ملنے لگے گی جتنا آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ نے بقرے کی سری کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ اپنے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ یہ آپ کا پیار اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایسے لوگ بھی جو کہ پورا سال وظائف کرتے ہیں، ماہ سفر میں آ کر وظائف کی بجائے صدقہ دینے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا، ماہ سفر میں دیا گیا صدقہ آپ کی قسمت اور تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سفر کے مہینے کے سب سے خاص اور طاقتور صدقے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو کہ ہے بقرے کی سری کا صدقہ۔ سفر کے مہینے میں اگر آپ یہ صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے دیتے ہیں تو یقین مانیں آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے اوپر پیسے اور دولت کی بارش ہوتے دیکھیں گے۔ آنے والا پورا سال یعنی اگلے سفر کے مہینے تک آپ کو رزق اور دولت کی کمی نہ ہوگی۔ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہونے لگے گی، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی بھی رائے معاش نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دیں گے، وہاں سے آپ کو رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی دولت اور پیسہ آ سکتے ہیں۔ تو چلیے پیارے بہن بھائیوں، دیکھ لیتے ہیں کہ بقرے کی سری کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بقرے کی سری کا صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بازار کسائی کی دکان پر جانا ہے اور ایک عدد بقرے کی سری بھی لے آنی ہے۔ آپ اکثر لوگ بقرے کی سری کا صدقہ دیتے وقت جو سب سے پہلی غلطی کرتے ہیں وہ سری کو خریدتے وقت کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بقرے کی سری کا صدقہ دینے کے لیے کالے بقرے کی سری چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ کسائی سے ایسی سری دے دیتے ہیں جو کالے بکرے کی ہوتی ہے اور جس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یعنی جو بکرے کی خال ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ایک ایسی بکرے کی سری جس کے اوپر ابھی تک بال موجود ہوں یعنی بالوں کو جلایا نہ گیا ہو وہ بیکار ہوتی ہے اور صدقے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایسی سریاں عام طور پر کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں، اسی لیے آپ نے کسائی کی دکان سے ایک ایسی سری دیکھ لینی ہے جس کے اوپر جو بال ہوں وہ جلے ہوئے ہوں، اس کو جلایا جا چکا ہو اور وہ بالکل صاف ہو، جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کسائی کی دکان سے سب سے پہلے ایک سری بھی لے آنی ہے اور سری کو گھر لاتے ہی آپ نے سری کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ چکر دلا لینا ہے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ میں سری پکڑنی ہے، یا اگر آپ کے پاس شاپر میں سری ہے تو آپ نے سری کو پکڑنا ہے اور گھر کے چاروں کونوں میں ایک چکر لگا لینا ہے۔ جب آپ گھر کے چاروں کونوں میں ایک چکر لگا لیں، اس کے بعد آپ نے اسی سری کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ بقرے کی سری کو فریج میں رکھ دینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 1 ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 11 بار استغفر اللہ پڑھ دینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بھی انسان لا حول کہتا ہے تو وہ یہ چیز کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بدی، میں جو بھی کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی سے کرتا ہوں۔ یعنی انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پیارے بہن بھائی، جو آخر میں آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بکرے کی سری کا صدقہ کر دینا ہے۔ اب بکرے کی سری کا آپ نے صدقہ کیسے کرنا ہے وہ بھی اچھی طرح سن لیں۔ آپ نے وہ بہت بڑی غلطی نہیں کر دینی جو کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بکرے کی سری کو چوراہے میں پھینک دیتے ہیں، گندے نالے جو قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا صدقہ ہو گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ صدقہ دینے کا اسلامی طریقہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادو ٹونوں کے طریقے میں ہے۔ اس لیے آپ نے ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا۔ یا تو کسی ایسے غریب شخص سے پوچھ کر اس کو دے دینا ہے جو اس چیز پر راضی ہو، تو وہ بکرے کی سری کو لے لے گا اور اس کے گھر میں جا کر پکا کر کھا بھی لے گا۔ یا دوسرے نمبر پر آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، جب بکرے کی سری کو گھر میں پکا لیں اور گھر میں پکانے کے بعد بکرے کی سری کو آپ یا تو کسی غریب خانے میں دے دیں، یا پھر آپ غریب بچوں یا غریب لوگوں کو اس پکی ہوئی سری کے ساتھ روٹی کھلاتے ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی صدقہ سری کا دے سکتے ہیں، لیکن آپ ہرگز بھی اس سری کو کہیں پھینکنا نہیں، بلکہ اس سری کو آپ نے کسی غریب کو کھلانا ہے، پھر ہی اس سری کا آپ کا صدقہ ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے بکرے کی سری کا صدقہ دے کر واپس گھر لوٹنا ہے تو آخر گھر لوٹنے کے بعد سب سے پہلے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ سورہ کوثر بہت چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اتنی ہی طاقتور ہے۔ تو اب آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ دعا کے اول اور آخر آپ نے ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لینا ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر برکت، رزق اور دولت کی دعا کر لینی ہے۔ اللہ پاک ماہ سفر میں سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹس باکس میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔